السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج لوگ عامةً جو بال کٹوا رہے ہیں اپنے سر کے، یا اسی طرح سے بعض حضرات اپنے چہرے کو بھی منڈوا رہے ہیں، اپنے بدن کے اوپر کے بال کٹوا رہے ہیں، اس سلسلے میں بات کرنی ہے اور یہی سوال بھی کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی علیہ السلام سے کون سا طریقہ منقول ہے، صحابہ کرام کا طریقہ اس سلسلے میں کیا رہا ہے، اور پھر ہمارے موجودہ دور کے علماء کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، اسی سلسلے کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ بغور سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر کے بال منڈوائے ہیں۔ سر کے بال یعنی حلق، جس کو سر کے پر اسطرہ فروانا کہتے ہیں، یہ آپ نے عمرے کے اندر اور حج کے اندر آپ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 3 قسم کے بال رکھے ہیں، ایک تو وفرہ کہلاتا ہے، اور ایک لمہ کہلاتا ہے، اور ایک جمہ کہلاتا ہے۔ وفرہ کی صورت وہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ میرے بال ہیں، یعنی کانوں کی لو تک جو ہے، تھوڑے سے نیچے تک جو بال ہوتے ہیں اس کو وفرہ کہتے ہیں، اور آدھی گردن تک جو بال ہوتے ہیں وہ لمہ کہلاتے ہیں۔ جبکہ گردن کو جو چھو رہے ہوں بال تو اس کو جمہ کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے وہ بال ہیں، بالوں کے 3 قسمیں وہ ہیں جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال رہے ہیں۔ آپ نے ان 3 قسموں پر عمل کیا ہے، انہی 3 قسموں کے ذریعے سے آپ نے بال سر کے اوپر رکھے۔ اور اس کے علاوہ زیر ناف کے بال کاٹنے کے سلسلے میں حدیثوں کے اندر بکثرت یہ وارد ہے کہ ان کو حلق العانہ یعنی زیر ناف کے بالوں کو حلق کرنا، ان کو مونڈنا استری کے ذریعے سے یا بلیڈ کے ذریعے سے، یا کوئی صابن وغیرہ یا کوئی اور چیز استعمال ہوتی ہو، ٹیشو پیپر وغیرہ، تو ان کے ذریعے سے ان بالوں کا زائل کرنا ہفتے کے اندر مستحب ہے، اور 40 دن سے پہلے اس کو کاٹ لینا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن 40 دن سے زیادہ اسے مؤخر کرنا اور تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے بغل کے جو بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہر ایک ہفتے کے اندر ان بالوں کا مونڈنا اور صاف کر دینا مستحب ہے، جبکہ ان بالوں کو 40 دن سے پہلے مونڈنا لازم اور ضروری ہے، اور 40 دن سے زیادہ مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ سر کے بال کاٹنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ صحیح بات اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ بھی ساری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طریقے پر انہوں نے اپنے سر کو رکھا، اسی لیول سے اپنے سر کو ہم اور آپ بنائیں، اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ حضور علیہ السلام ہیں، اور آپ کے سچے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے لیے ہیرو اور نمونہ ہیں اور آئیڈل ہیں۔ انہی کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سر کے جو بال کٹائے جا رہے ہیں موجودہ دور کے اندر، طرح کی کٹنگیں چل رہی ہیں، طرح کی کٹنگیں کرائی جا رہی ہیں، وہ ساری کٹنگیں بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں جو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہ ایسے لوگوں کو بنایا جا رہا ہے جن لوگوں کا کردار معاشرے کے اندر بدنما داغ ہے۔
کوئی سلمان خان کا نام لیتا ہے تو کوئی عامر خان کا نام لیتا ہے، کوئی اور کیا نام ہے معاشرتی ہیرو کا نام لیتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہیرو کہلاتے ہیں، ان لوگوں کا نام لیتے ہیں اور ان کی کٹنگ پر اپنے بال کو بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے یہاں دنیا کے اندر، پھر جب وہ مر کر قبر کے اندر چلا جائے گا تو قبر سے ایک دن اٹھایا بھی جائے گا، تو جس دن قبر سے اسے اٹھایا جائے گا تو وہ قبر سے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں کی اس آدمی نے مشابہت اختیار کی تھی دنیا کے اندر، جن لوگوں کی شکل و صورت دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے بنائی تھی، انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت زیادہ بے شرمی کی بات ہوگی کہ ہم دنیا کے اندر رہے تو ہم اپنے آپ کو یہ کہتے رہے اور دھوکہ دیتے رہے کہ ہم اسلام کے فالوور ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام پر عمل پیرا ہیں، لیکن ہمارا حشر کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ اس لیے بال کٹانے کے اندر طریقہ وہ استعمال کریں جو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رہا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کے بال کو برابر رکھنے کی کوشش کریں، آگے جتنے بڑے ہوں اتنے ہی بڑے بال پیچھے ہونے چاہیے۔ آج کل کراتے یہ ہیں کہ تینوں سائڈ سے بال چھوٹے کرا لیتے ہیں خوب، جبکہ اوپر اور اگلے حصے کے جو بال ہوتے ہیں وہ انتہائی لمبے اور بڑے ہوتے ہیں۔ اسے اونٹ کٹنگ بھی اگر کہہ دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اونٹ کی پشت جو ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ آج اپنے سروں کی حالت بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ بیچ میں بال رکھ لیتے ہیں، بیچ اور دونوں سائڈ میں یہ منڈوا لیتے ہیں، اور بیچ میں جو بال رکھتے ہیں یہ تو گدھوں کی کیا نام ہے شکل و صورت ہے، اس لیے کہ گدھے کے گردن پر بال ہوتے ہیں اور باقی اور جگہ پر بال تو ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہم انسان ہو کر جانوروں کی سی شکل و صورت کیوں بنائیں؟ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات جو ہیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے استعمال کیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے سر کو صاف رکھا کرتے تھے، اپنے سروں پر بال نہیں رکھتے تھے۔ ان کی وجہ ایک دوسری ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ بال اگر سر پر ہوں گے تو غسل کرنے کے اندر چونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں پانی وہاں نہ پہنچے تو غسل ہی نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو کامل طہارت نہیں ملی اور طہارت کے بغیر عبادتیں نہیں کی جا سکتی، اگر کر بھی لی کسی نے تو عبادت ادا نہیں مانی جاتی۔ اس وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسا فرمایا کرتے تھے، لیکن عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل یہ ہے کہ ان کے سروں پر بال تو ہوتے تھے لیکن بال برابر ہوتے تھے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے چاروں اور سے ان کے بال برابر ہوتے تھے۔ یہی طریقہ آج امت مسلمہ کو اپنانا ہوگا، ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے خالف المشرکین والیہود والنصارى کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو، اور آج جو ہم طرح طرح کی کٹنگیں اپنے سروں کے اوپر کرا رہے ہیں، ان کے اندر ان کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں، انہی کی شباہت اختیار کر رہے ہیں، انہی کے طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کا ہمارے لیے فرمان کچھ اور ہے۔
ہمارے لیے سب سے بڑے ہیرو جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، جن کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جن کی محبت کو ہم آخری محبت مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس دنیا کے اعتبار سے آخری شخص وہ ہے کہ جو محبت کے لائق ہے۔ آپ کے اندر محبت کے تمام اسباب اتم درجے میں موجود ہیں، اتم درجے میں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب ہم فالو کر رہے ہیں تو کامل درجے میں فالو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دل سے تو ہم اللہ کے نبی کی چاہت کے دم بھر رہے ہیں، لیکن اعمال ہمارے اس کے خلاف ہیں، ہمارے افعال ان کے خلاف ہیں۔ اگر ہمارا قول ہے تو ہمارا فعل بھی اور عمل بھی اسی کے مطابق، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ چہرے کے اوپر کے جو بال ہیں، پہلی بات یہ سمجھے کہ داڑھی رکھنا ایک تمام نبیوں کی سنت ہے اور سنت قدیمہ اسے کہا جاتا ہے، اور چونکہ تمام نبیوں نے اس سنت پر بکثرت اور بلا ترک عمل کیا ہے، اس لیے کثرت عمل کی وجہ سے یہ عمل واجب کا درجہ اختیار کر گیا۔ اب یہ ایک مشت داڑھی رکھنا ہر امت مسلمہ کے لیے، ہر امت محمدیہ کے لیے واجب اور لازم ہے۔ اب اس کی ایک شکل یہ نکالتے ہیں کہ بس اوقات یہاں اوپر میں بھی کیا نام ہے روواں نکل آتے ہیں، ان رواں کو زائل کرنا چاہتے ہیں لوگ، تو کیا زائل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کے لیے میری یہ بات ہے کہ وہ میری اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں کے بالوں کو زائل تو کرنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک مرد کی مشابہت مخنث اور ہجڑے سے ہو جائے، اس لیے اس شباہت سے بچیں۔ لیکن ان بالوں کو اسی طرح سے اپنے حال پر اور اپنی حالت پر چھوڑے رکھنا زیادہ بہتر بتایا گیا ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے جب کیا نام ہے رخسار پر داڑھی کی جگہ پر بال اگر اگ آئے تو ان کے لیے اولا اور افضل بات یہ ہے کہ وہ ان بالوں کو زائل کر دیں، یا تو پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، تاکہ چونکہ ان کو اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کا شوہر کسی اور کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ وہ بال اگر چہرے پر آ جائیں تو کہیں شوہر اس میں کراہت محسوس کرے، تو شوہر کے ناپسند کرنے سے پہلے ہی ان بالوں کو زائل کرنا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ داڑھی کے بال قطعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ اور رہی بات جو رواں گالوں کے اوپر اگاتے ہیں، ان کے سلسلے میں نہ کاٹنا ہی اور نہ دور کرنا ہی زیادہ افضل بات ہے، لیکن دور کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے بدن کے اوپر جو بال آتے ہیں ان کے بارے میں عورتوں کے بدن پر تو بال آتے ہی نہیں، لیکن مردوں کے بدن پر بال آتے ہیں، تو ان مردوں کو بسا اوقات ان بالوں کی وجہ سے کراہت محسوس ہوتی ہے، یا اسی طرح سے ان کو دقتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو میں ان سے ایک بات یہ کہوں گا کہ بال کا بدن کے اندر اگانا یہ مردانگی کی علامت ہے، تو جس مرد کے اندر یہ علامت ہے تو وہ کمال درجے کے اندر یہ علامتیں اس کے اندر موجود ہے، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا اپنے طور پر کہ اس کی مردانگی ختم کر دی جائے، اور کوئی بھی آدمی یہ جب چاہتا نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ساری امت کے لیے راہبر اور رہنما بن کر اس دنیا کے اندر آئے، تو وہ اس بات کو کیسے چاہ سکتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی جسم اطہر پر بال تھے، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی زائل نہیں فرمائے، کبھی ان بالوں کو نہیں کاٹا، کبھی آپ نے ان بالوں کو دور نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان بالوں کو دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان بالوں کو دور کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ان بالوں کو دور کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے مردوں کو اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی مردانگی کو خود اپنے ہاتھوں سے زائل نہ کریں۔
لیکن زیر ناف کے سلسلے میں نے باتیں بیان کر دی ہیں۔ پیروں کے اوپر اگنے والے جو بال ہیں وہ چونکہ جسم کے حصے کے بال ہیں، اس لیے ان بالوں کو بھی زائل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مکمل بات میں نے تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں، سر کے بالوں کے سلسلے میں بھی اور بدن کے بالوں کے سلسلے میں بھی، زیر ناف کے بالوں کے سلسلے میں بھی، اور اسی طرح سے رخسار اور گالوں کے اوپر اگنے والے بالوں کے سلسلے میں بھی اور داڑھی کے سلسلے میں بھی۔ اللہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام